الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون معاشرت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس حصے کا دوسرا باب ہے۔ طلاق کی عدت زیر بحث ہے۔ ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ قرآن مجید نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ عدت میں اصل کی حیثیت 3 حیض کو حاصل ہے، اور یہ بات بھی ہم نے سمجھ لی تھی کہ قرآن مجید نے جو لفظ قروء استعمال کیا ہے اس کو حیض ہی کے معنی میں لینا چاہیے، اس لیے کہ اسی سے عدت کی تعین ہوتی ہے، اور عدت کا اصلی مقصود چونکہ یہ ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ عورت کے پیٹ کی صورتحال کیا ہے، اور وہ حیض ہی سے معلوم ہوتی ہے۔ میں نے لکھا ہے عام حالات میں عدت یہی ہے، لیکن عورت حیض سے مایوس ہو چکی ہو یا حیض کی عمر کو پہنچنے کے باوجود اسے حیض نہ آیا ہو، یعنی 3 حیض عدت مقرر کی گئی ہے، تو اب ظاہر ہے کہ جو مختلف احوال پیش آتے ہیں ان کو قرآن موضوع بنا رہا ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ ایسی عمر کو پہنچ گئی ہے کہ جہاں حیض بند ہو جاتا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ ایک عمر کے بعد خواتین کے ہاں ایام نہیں ہوتے۔ دوسرے کہ حیض کی عمر کو تو پہنچ گئی لیکن حیض نہیں آیا، ایسی صورت بھی ہو جاتی ہے۔ عام حالات میں عدت یہی ہے، لیکن عورت حیض سے مایوس ہو چکی ہو یا حیض کی عمر کو پہنچنے کے باوجود اسے حیض نہ آیا ہو، تو سورہ طلاق کی ان آیتوں میں قرآن نے بتایا ہے کہ پھر یہ 3 مہینے ہوگی، یعنی پھر 3 مہینے انتظار کر لیا جائے۔ اس میں اگر کوئی حمل کے آثار ہوں گے وہ تو نمایاں ہو جائیں گے۔ اصلی مقصود جیسے کہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں یہی ہے، یعنی عام طور پر لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ عدت کی پابندی عورت پر کیوں عائد کی گئی ہے۔ عدت کی پابندی کی اس کے سوا کوئی وجہ نہیں ہے، اور یہ آگے جا کے واضح ہو جائے گا کہ استبراء رحم مقصود ہے، یعنی یہ دیکھنا مقصود ہے کہ عورت کے رحم کی کیا صورتحال ہے۔ بچوں کے نسب کے معاملے میں چونکہ ہماری شریعت حساس ہے اور اس میں اس کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، تو اس لیے یہ دیکھا جاتا ہے۔ اس زمانے میں اور کوئی صورت نہیں تھی اس کی سوا کہ حیض کو دیکھا جائے یا 3 مہینے انتظار کیا جائے۔ اسی طرح یہ بھی بتا دیا ہے کہ حاملہ کی عدت وضع حمل ہے۔ اب یہ دیکھیے نا، یہ قرآن مجید نے حاملہ کے بارے میں یہ بتایا کہ جیسے ہی وضع حمل ہو جائے گا عدت ختم ہو جائے گی۔ اب فرض کر لیجئے کہ طلاق کے 3 دن بعد وضع حمل ہو گیا، 10 دن بعد ہو گیا، تو عدت ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ عدت کی اصل علت وہی تھی کہ یہ واضح ہو جائے۔ اور جب وضع حمل ہو گیا اب کوئی اندیشہ باقی نہیں رہا، اب ظاہر ہے کہ بچے کے نسب کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہو سکتی، تو اس وجہ سے عدت بھی ختم کر دی گئی۔ اسی طرح یہ بھی بتا دیا ہے کہ حاملہ کی عدت وضع حمل ہے۔ حیض سے مایوس عورتوں کے ساتھ ان آیتوں میں ان ارتبتم کی شرط بھی لگی ہوئی ہے، یعنی جب یہ بیان کیا کہ جو عورتیں حیض سے مایوس ہو چکی ہوں تو وہاں ایک لفظ آیا ہے ان ارتبتم، اگر تمہیں شبہ ہو۔ یہ کیوں آیا ہے؟ استاذ امام اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں، میرا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ ان ارتبتم کی شرط یہاں عائشہ مدخولہ اور عائشہ غیر مدخولہ کے درمیان امتیاز کے لیے ہے، یعنی عورت حیض سے مایوس ہو چکی ہے لیکن اب پھر 2 حالتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ حیض سے بھی مایوس ہو چکی ہے اور شوہر کے ساتھ ملاقات بھی نہیں ہوئی، یعنی ایک لمبا عرصہ گزر گیا، اور ایک صورت یہ ہے کہ حیض سے تو مایوس ہو چکی ہے لیکن شوہر سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو عائشہ مدخولہ یعنی وہ خاتون جو حیض سے تو مایوس ہو چکی، حیض اب نہیں آتا اس کو، عمر گزر گئی، لیکن شوہر سے مقاربت ہوئی ہے۔ اور عائشہ غیر مدخولہ یعنی شوہر سے مقاربت نہیں ہوئی اور عمر بھی وہی پہنچ گئی ہے کہ جس میں حیض نہیں آتا۔ تو اب اس میں امتیاز کے لیے استاذ امام یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید نے ان ارتبتم، اگر تمہیں شبہ ہو، ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے۔ اس سے کیا مقصود ہے؟ یعنی عائشہ اگر مدخولہ ہے
یعنی ویسے تو حیض کی عمر ختم ہو چکی ہے، وہ حیض سے مایوس ہو چکی ہے، یعنی عائشہ اگر مدخولہ ہے تو عائشہ ہونے کے باوجود، لیکن شوہر سے مقاربت ہوئی ہے، تو عائشہ ہونے کے باوجود اس کا امکان ہے کہ شاید یاس کی حالت عارضی ہو، پھر امید کی شکل پیدا ہو گئی ہو اور اس کے رحم میں کچھ ہو، یعنی مقاربت سے چونکہ یہ امکان پیدا ہو جاتا ہے اگرچہ عورت عائشہ ہے۔ یہی صورت اس کو بھی پیش آ سکتی ہے جس کو ابھی اگرچہ حیض نہیں آیا ہے لیکن وہ مدخولہ ہے، یعنی اس سے شوہر کی مقاربت ہوئی ہے۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ اگر یہی بات کہنی تھی تو صاف صاف یوں کیوں نہ کہہ دی کہ اگر عائشہ مدخولہ ہو تو اس کی عدت 3 مہینے ہے، یعنی اس کے لیے یہ اسلوب کیوں اختیار کیا گیا ہے، ان ارتبتم کے لفظ کے اضافے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ یہ بات یوں بھی کہی جا سکتی تھی۔ معاف کیجیے، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بات یوں کہی جاتی تو اس سے عدت کی اصل علت واضح نہ ہوتی۔ قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ اگر کوئی تدبر کرنے والا ہو تو وہ جو اسالیب اختیار کرتا ہے اس سے کئی پہلوؤں کو ایک مختصر سے جملے میں واضح کر دیتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بات یوں کہی جاتی تو اس سے عدت کی اصل علت واضح نہ ہوتی، جبکہ اس کا واضح ہونا ضروری تھا۔ یعنی عدت کی اصل علت کیا ہے؟ وہ یہ کہ اگر رحم سے متعلق کوئی شبہ ہے تو دور ہو جائے۔ تو ان ارتبتم، اگر تمہیں کوئی شبہ ہو، ان الفاظ نے اس علت کو گویا انگلی اٹھا کے واضح کر دیا۔ اس عدت کی اصل علت عورت کا مجرد مدخولہ ہونا نہیں، بلکہ یہ اشتباہ ہے کہ ممکن ہے کہ اس کے رحم میں کچھ ہو۔ تو یہ ان ارتبتم کا لفظ کیوں آیا ہے، اس کی وجہ بیان کی ہے۔ تو اب یہ معلوم ہوا کہ اگر تو کوئی ارتیاب نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، تو پھر عدت کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن اگر ہے تو پھر اس عورت کو بھی انتظار کرنا ہوگا۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ عورت اگر غیر مدخولہ ہو تو اس کے متعلق چونکہ حمل کا سوال پیدا نہیں ہوتا، اس لیے اس کی کوئی عدت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی ایک عورت سے نکاح ہوا لیکن مقاربت نہیں ہوئی، تو اب جب وہ مقاربت نہیں ہوئی تو حمل کا سوال تو پیدا نہیں ہوگا، تو اس وجہ سے قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے کہ اس صورت میں سرے سے کوئی عدت ہوگی نہیں۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے اس کی صراحت فرما دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا۔ ایمان والو، تم جب مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھر ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو، ملاقات سے پہلے طلاق دے دی، تو ان پر تمہارے لیے کوئی عدت لازم نہیں ہے۔ یہ بھی قرآن مجید نے الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں گویا یہ بتایا ہے کہ عدت مرد کا حق ہے، چونکہ بچہ دونوں کا ہے، تو اس وجہ سے یہ واضح ہونا چاہیے کہ اس بچے کا باپ کون ہے۔ اس کے لیے عورت 3 مہینے انتظار کرتی ہے، طلاق کے بعد بھی اور جیسے کہ آگے معلوم ہوگا شوہر کی وفات کے بعد بھی۔ ایمان والو، تم جب مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھر ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو ان پر تمہارے لیے کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے تم پورا ہونے کا تقاضا کرو گے۔ یعنی یہ بتا دیا کہ اصل میں عدت کس لیے ہے۔ شوہر کی طرف سے یہ تقاضا ہے کہ میرے بچے کا نسب واضح رہنا چاہیے، یہی وجہ ہے کہ وضع حمل کا بھی انتظار کیا جاتا ہے تاکہ بالکل معلوم ہو جائے، کوئی شبہ نہ رہے، کسی نزاع کا کوئی امکان باقی نہ رہے، عورت پر کوئی تہمت نہ لگے، بچے کے نسب کے بارے میں کوئی بحث نہ ہو۔ تو عدت کی اصل علت کو اس لفظ ارتبتم سے واضح کر دیا ہے، اور چونکہ اس سے یہ بات خود بخود واضح ہو گئی کہ اگر وہ غیر مدخولہ ہے تو عدت نہیں ہونی چاہیے، اور اس سے یہ نتیجہ بھی آپ نکل آیا کہ اگر کسی ذریعے سے یہ بات حتمی طور پر معلوم ہو جائے، یقینی طور پر معلوم ہو جائے، کسی قسم کا کوئی امکان ہی نہ موجود ہو، تو پھر عدت کی بھی کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ زمانہ عدت کے جو احکام سورہ طلاق کی زیر بحث آیات میں بیان ہوئے ہیں وہ یہ ہیں، یعنی یہ کچھ اصولی وضاحتیں کرنے کے بعد اب میں نے احکام کا خلاصہ کر دیا ہے۔ اولاً ہدایت کی گئی ہے کہ اس دوران میں نہ بیوی کو اپنا گھر چھوڑنا چاہیے اور نہ شوہر کو یہ حق ہے کہ اس کے گھر سے اسے نکال دے۔ یعنی یہ زمانہ گزارنا ہے نا، اب یہ 3 مہینے کا زمانہ ہے، اور اگر حمل ہے
تو وضع حمل تک کا زمانہ ہے جو 9 مہینے تک ہو سکتا ہے۔ اولاً ہدایت کی گئی ہے کہ اس دوران میں نہ بیوی کو اپنا گھر چھوڑنا چاہیے اور نہ شوہر کو یہ حق ہے کہ اس کے گھر سے اسے نکال دے۔ اس طرح اکٹھا رہنے کے نتیجے میں توقع ہے کہ دلوں میں تبدیلی پیدا ہو جائے۔ یہ فائدہ بیان کیا جا رہا ہے، یعنی عدت میں اگر عورت کو گھر سے نکال دیا جائے گا، وہ دوسرے گھر چلی جائے گی، تو یہ فائدہ باقی نہیں رہے گا۔ ہدایت کی گئی ہے کہ اس دوران میں نہ بیوی کو اپنا گھر چھوڑنا چاہیے اور نہ شوہر کو یہ حق ہے کہ اس کے گھر سے اسے نکال دے۔ اس طرح اکٹھا رہنے کے نتیجے میں توقع ہے کہ دلوں میں تبدیلی پیدا ہو جائے، دونوں اپنے رویے کا جائزہ لیں اور ان کا اجڑتا ہوا گھر ایک مرتبہ پھر آباد ہو جائے۔ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، شاید اللہ اس کے بعد کوئی دوسری صورت پیدا کر دے کے الفاظ میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ گھر ہی میں رہیں، شوہر بھی ان کو گھروں سے نہیں نکالیں۔ اگر طلاق کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر بھی یہ موقع ملنا چاہیے کہ شوہر اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر سکے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ چونکہ رجوع کا حق باقی ہے، یعنی عدت کے زمانے میں شوہر کے لیے رجوع کا حق باقی ہے، یہ موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور یہ زمانہ عورت کو شوہر کے گھر ہی میں گزارنا چاہیے۔ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، شاید اللہ اس کے بعد کوئی دوسری صورت پیدا کر دے کے الفاظ میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے ساتھ تنبیہ فرمائی ہے کہ یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں، جو شخص ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ یہ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا کے الفاظ بھی وہی سورہ طلاق میں آئے ہیں، یعنی میں نے جو طریقہ یہاں اختیار کیا وہ یہ ہے کہ سورہ طلاق کی آیات کو سر عنوان بنایا ہے، اور جو توضیح میں آیات آ رہی ہیں، خواہ وہ بقرہ کی ہیں یا احزاب کی، ان کو پھر مضمون کے درمیان میں درج کیا ہے اور ان کی وضاحت کی ہے، یا کسی چیز کی وضاحت کی ہے اور پھر توضیحی آیت بھی اس کے ساتھ نقل کر دی ہے۔ یہ اوپر جو آیت ابھی زیر بحث آئی ہے سورہ احزاب کی آیت 49، وہ بھی اسی ذیل میں ہے، یعنی جس طرح بقرہ میں بعض چیزوں کی وضاحت کی گئی ہے تو ایک وضاحت کا موقع احزاب میں پیدا ہو گیا ہے۔ یہ موقع کیسے پیدا ہوا ہے؟ اس میں اگر تدبر کیجئے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ زینب بنت جہش کے نکاح کا اعلان کر دیا۔ سورہ احزاب میں بیان ہوا ہے نا کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے حضرت زید نے آپ کی پھوپھی زاد بہن کو طلاق دے دی، طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کرایا تھا۔ جب انہوں نے فیصلہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک رسم کی اصلاح کے لیے اور ان کی دلداری کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا کہ اب ان کے ساتھ یعنی سیدہ زینب بنت جہش کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کریں گے۔ تو اس کا اعلان کر دیا، یہ کہہ دیا کہ ہم نے نکاح کر دیا، آسمان پر اس نکاح کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اب آپ کے پاس کوئی دوسری رائے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ تو اس میں یہ سوال پیدا ہوا کہ نکاح کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے آداب کا تقاضا یہ ہے کہ عدت گزرنے کا انتظار کیا جائے، یعنی عدت کے دوران میں نکاح کے پیغام دینے یا اس طرح کا قول و قرار کرنے کو پسند نہیں کیا گیا، نکاح کرنا تو بہت دور کی بات ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا۔ تو اس سوال کا جواب دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہاں تو ملاقات ہی نہیں ہوئی، اس لیے عدت کا سوال ہی نہیں تھا۔ یہ جو اوپر آیت نقل ہوئی آیت 49، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھر ہاتھ لگائے بغیر طلاق دے دو تو ان کے اوپر کسی عدت کی پابندی لازم نہیں ہے۔ اس بات کو صاف لفظوں میں بیان نہیں کیا، لیکن سیاق سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ سیدہ زینب کے نکاح کے اعلان سے جو سوال پیدا ہو سکتا تھا اس کا جواب دے دیا ہے، یعنی یہ بتا دیا ہے کہ تم نہیں جانتے تو سن لو، اللہ تو سب حالات سے واقف ہے، خلوت کو بھی جانتا ہے، جلوت کو بھی جانتا ہے، اس میں چونکہ کوئی تعلق پیدا ہی نہیں ہوا تو عدت کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، یعنی یہ بات کہ گھر سے عورتیں نہ نکلیں، شوہر بھی ان کو گھروں سے نہ نکالیں،
وہ عدت کا یہ زمانہ شوہری کے گھر میں گزاریں۔ اس کے لیے یہ جو الفاظ آئے ہیں لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، یہ سورہ طلاق ہی میں آئے، یعنی اسی کا میں حوالہ دے رہا ہوں بار بار۔ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا کے الفاظ میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ ان کا ترجمہ میں سنا چکا آپ کو کہ شاید اللہ اس کے بعد کوئی دوسری صورت پیدا کر دے۔ اس کے ساتھ تنبیہ فرمائی ہے کہ یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں، جو شخص ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا بلکہ اپنے ہی مصالح برباد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حدود اپنے کسی فائدے کے لیے قائم نہیں کیے، یہ بندوں کی بہبود کے لیے قائم کیے گئے ہیں، لہٰذا انہیں کوئی شخص اگر توڑتا ہے تو وہ اپنی ہی جان پر ظلم اٹھاتا ہے۔ یہ تنبیہ بھی فرمائی ہے ساتھ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تمام ہدایات کے بارے میں ہر جگہ سامنے آتی ہے۔ یعنی انسان کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کس لیے دی ہے، یہ لوگوں کے تزکیے کے لیے دی ہے تاکہ ان کے معاملات میں پاکیزگی رہے۔ اخلاق کی پاکیزگی، معاملات کی پاکیزگی یہ مطلوب ہے۔ تو اس سے جب انسان ایک پاکیزہ طریقہ اختیار کرتا ہے تو جنت کے لیے اپنا استحقاق پیدا کر لیتا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ جب قیامت میں آنکھ کھلے گی اس وقت معلوم ہوگا کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت تھی اور اللہ کا کتنا بڑا احسان تھا جس کی ہم نے قدر نہیں پہچانی۔ اس سے مستثنا صرف یہ صورت ہے کہ مرد نے عورت کو طلاق ہی کسی فاحشہ مبینہ کے ارتکاب پر دی ہو، یعنی یہ بات کہ نہ عورتیں گھر سے نکلیں نہ شوہر ان کو گھروں سے نکالے۔ اگر طلاق کی وجہ کوئی فاحشہ مبینہ ہے، کھلی ہوئی بدکاری، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اس میں محض بہتان ترازی کا کوئی سوال نہیں ہے، ورنہ لعان کی صورت پیش آ جائے گی۔ کھلی ہوئی بدکاری، اس میں طلاق دی ہے، اگر اس میں طلاق دی ہے تو پھر یہ پابندی نہیں ہے۔ عربی زبان میں یہ تعبیر زنا اور اس کے لوازم و مقدمات کے لیے معروف ہے۔ اس صورت میں ظاہر ہے کہ نہ شوہر سے یہ مطالبہ کرنا جائز ہے کہ وہ ایسی عورت کو گھر میں رہنے دے، اور نہ اس سے وہ فائدہ ہی حاصل ہو سکتا ہے جس کے لیے یہ ہدایت کی گئی ہے۔ یعنی اب تو واضح ہو گیا کہ نکاح کی بنیاد ہی منہدم ہو گئی ہے، معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ جب ایک عورت نے وفاداری ہی نہیں قائم رکھی تو اب پھر دوبارہ ملنا ہے اور نکاح کرنا ہے یا اس طرح کی صورت ہے، یہ چونکہ مطلوب ہی نہیں، اللہ کو پسند بھی نہیں، اس طرح کی عورت کے ساتھ معاملہ ختم ہی ہو جانا چاہیے، تو اس لیے یہ فرمایا کہ اب یہ ضروری نہیں رہا، وہ مقصد اب پیش نظر نہیں رہا۔ ثانیاً، یہ پہلی بات ہے، یعنی پہلی بات جس کی ہدایت کی گئی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ نہ عورتیں گھروں سے نکلیں نہ شوہر ان کو نکالیں۔ اس میں فائدہ ہے، اس سے اس بات کا امکان ہے کہ دل جڑ جائیں گے اور اجڑتا ہوا گھر بچ جائے گا۔ اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ اس کا لحاظ کرو، اللہ کی یہ حدیں تمہاری بہبود، تمہارے فائدے، تمہاری اصلاح، تمہارے تزکیے کے لیے ہے۔ اس میں یہ استثناء بیان کر دیا کہ اگر کھلی ہوئی بدکاری کا ارتکاب ہوا ہے تو پھر البتہ عورت کو بھی گھر چھوڑ دینا چاہیے، اس لیے کہ اب اس گھر کے ساتھ اس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہ گیا، اور مرد پر بھی یہ پابندی عائد نہیں کی جا سکتی کہ وہ اب اسے گھر سے نہ نکالے۔ ثانیاً، فرمایا ہے کہ عدت کے دوران میں وہ عورت کو اپنی حیثیت کے مطابق رہنے کی جگہ اور نان و نفقہ فراہم کرے گا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اب آپ نے کہا کہ اب ملازموں کے کوارٹر میں چلی جائیے، یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے وہ پہلے رہ رہی ہیں، جس عزت کے ساتھ رہ رہی ہیں، جہاں پہلے رہ رہی ہیں، اسی طرح ان کو رہنے کا موقع ملنا چاہیے۔ طلاق دے دینے کے بعد مرد اس معاملے میں بہت کچھ خست کا رویہ اختیار کر سکتا ہے، یہ انسان کی کمزوری ہے۔ دوسری جگہ بھی فرمایا ہے نا کہ نفس کے اندر اس کی سرشت میں ہی کچھ خست ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو فراخ طبع عطا فرمائے اور دل کی تنگی سے نجات دے۔ طلاق دے دینے کے بعد مرد اس معاملے میں بہت کچھ خست کا رویہ اختیار کر سکتا ہے، چنانچہ تاکید کی گئی ہے کہ عورت کو ساتھ رکھنے کا طریقہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے اس کی خودداری مجروح ہو، یعنی اس کی عزت نفس کا لحاظ رکھنا چاہیے، اس کو احترام کے ساتھ اسی گھر میں رہنے دینا چاہیے۔ معاملات ختم ہو رہے ہیں، یہ دیکھیے قرآن مجید بار بار کس چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ اگر نفرت بھی ہو گئی، اگر ناپسندگی دی انتہا کو پہنچ گئی ہے، اگر ناچاکی یہاں تک آ گئی ہے کہ طلاق دینے کی نوبت آ گئی ہے، تو اس صورت میں بھی رویے شریفانہ ہونے چاہیے۔
مرد کی فتوت کے شائن شان ہونا چاہیے، اسے بلند حوصلگی کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، اس طرح کی خست روا نہیں رکھنی چاہیے کہ جس میں دوسرے کی خودداری مجروح ہو، بلکہ تمام معاملات شوہر کی آمدنی کے لحاظ سے اور اس کے معیار زندگی کے مطابق ہونے چاہیے۔ مزید فرمایا ہے کہ اس عرصے میں اس کو کسی پہلو سے تنگ کرنے کی تدبیریں اختیار نہ کی جائیں کہ چند ہی دنوں میں پریشان ہو کر وہ شوہر کا گھر چھوڑنے کے لیے مجبور ہو جائے۔ یعنی قانون کی پابندی تو کر لی، بظاہر یہ نہیں کہا گھر چھوڑ کے چلی جاؤ، لیکن ایسے طریقے اختیار کیے گئے کہ جس کے نتیجے میں وہ بیچاری چند دنی کے اندر گھر چھوڑنے کے لیے مجبور ہو جائے۔ تو فرمایا کہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، وہ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، تو اس کو حاضر ناظر سمجھ کر اپنے آپ کو اس کے حضور میں جان کر صحیح رویہ اختیار کرو۔ یہ ذمہ داری، یعنی کیا ذمہ داری؟ یہ کہ نان و نفقہ فراہم کیا جائے۔ یہ ذمہ داری ظاہر ہے کہ تیسری طلاق کے بعد بھی شوہر پر رہے گی، نان و نفقہ، عزت کے ساتھ رہنے کی جگہ، اور یہ احترام جس کا یہاں تقاضا کیا گیا ہے جس سے ان کی خودداری مجروح نہ ہو۔ یہ ذمہ داری ظاہر ہے کہ تیسری طلاق کے بعد بھی شوہر پر رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدت کی پابندی عورت اسی کے حمل کی تعین اور حفاظت کے لیے قبول کرتی ہے۔ یعنی یہ تو ٹھیک ہے کہ تیسری طلاق کے بعد رجوع کا موقع نہیں ہے، لیکن بہرحال عورت نے یہ ذمہ داری قبول کیوں کی ہے؟ کیوں وہ عدت کا زمانہ گزار رہی ہے؟ شوہر کے لیے گزار رہی ہے، اس کے حمل کی تعین ہو جائے، بچہ اس کا تو ہے، اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی، تو شوہر کی طرف سے حمل کی تعین ہو جائے اور جس چیز کی وہ حفاظت کر رہی ہے اس کی حفاظت کے بارے میں بھی کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ سورہ احزاب کی جو آیت ہم نے اوپر نقل کی ہے، اس میں فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ کے الفاظ بالکل صریح ہیں کہ حمل کا امکان ہو تو عدت شوہر کی طرف سے بیوی پر ایک حق واجب ہے۔ یہ بات اوپر واضح ہو گئی تھی کہ یہ شوہر کا حق ہے جس کو ادا کرنا ہے کہ عدت گزاری جائے گی تاکہ واضح ہو جائے کہ بچے کی صورتحال کیا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ تیسری طلاق کے بعد شوہر کے لیے رجوع کا حق باقی نہیں رہتا، لیکن اس کے نتیجے میں اگر کوئی چیز ختم کی جا سکتی ہے تو وہ اکٹھا رہنے کی پابندی ہے۔ بیوی کو رہنے کی جگہ اور نان و نفقہ فراہم کرنے کی ذمہ داری کسی حال میں بھی ختم نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ یہ بالکل قطعی ہے کہ عدت خواہ 3 حیض ہو یا 3 مہینے یا وضع حمل تک ممتد ہو جائے، یعنی یہ سب شکلیں ہو سکتی ہیں نا۔ ایک صورت یہ ہے کہ ایام آتے ہیں تو 3 ایام گزرنے کا انتظار کرنا ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ آئسہ ہے اور کوئی شبہ باقی ہے تو پھر 3 مہینے انتظار کرنا ہے، اور اگر حاملہ ہے تو وضع حمل کا انتظار کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے تینوں صورتوں میں شوہر پر یہ ذمہ داری ہر حال میں عائد ہوگی، یعنی پہلی طلاق کے بعد بھی، زندگی میں ابھی کوئی دوسری دی ہے تو اس کے بعد بھی، اور اگر کبھی خدا نخواستہ تیسری کی نوبت بھی آ گئی ہے تو اس کے بعد بھی۔ یہاں ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ فاطمہ بنت قیس کی روایت ہماری اس رائے کے خلاف پیش کریں۔ ان کا قصہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے شوہر ابو عمر پہلے ان کو 2 طلاق دے چکے تھے، پھر جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ یمن بھیجے گئے تو انہوں نے تیسری طلاق بھی ان کو بھیج دی۔ یعنی یہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے فاطمہ بنت قیس کا۔ میں نے چونکہ اوپر اپنا یہ نتیجہ فکر بیان کیا ہے کہ تیسری طلاق کے بعد بھی نان و نفقہ اور سکونت فراہم کرنے کی ذمہ داری شوہر پر ہے، اس لیے کہ عورت یہ زمانہ اسی کے لیے گزارتی ہے۔ تو اس پر میں اب یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس رائے کے خلاف فاطمہ بنت قیس کی روایت سے کوئی شخص استدلال کر سکتا ہے۔ ان کا قصہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے شوہر ابو عمر پہلے ان کو 2 طلاق دے چکے تھے، یعنی ایک بار طلاق دی رجوع کر لیا، پھر کبھی ایک طلاق دی رجوع کر لیا، تو 2 حق وہ استعمال کر چکے تھے۔ پھر جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ یمن بھیجے گئے تو انہوں نے تیسری طلاق بھی ان کو بھیج دی۔ عدت کے دوران میں انہوں نے نفقہ و سکونت کا مطالبہ کیا، یعنی جب تیسری طلاق دی گئی تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے نان و نفقہ بھی فراہم کیا جائے اور رہنے کی جگہ بھی۔
تو شوہر کے اعزاء نے ان کا حق ماننے سے انکار کر دیا، یعنی شوہر تو جا چکے ہیں، شوہر یمن جا چکے ہیں، وہیں سے انہوں نے طلاق بھیج دی ہے، اب اعزاء و اقربا کو ان کے حقوق ادا کرنے ہیں ان کے پیچھے، انہوں نے انکار کر دیا۔ اس پر یہ دعویٰ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو حضور نے فیصلہ فرمایا کہ نہ تمہارے لیے نفقہ ہے اور نہ سکونت۔ یہ روایتوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ فاطمہ بنت قیس کے معاملے میں تیسری طلاق کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ فرمایا ہے تو اس کے بعد میرے لیے یا آپ کے لیے رائے دینے کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس پر میں اب تبصرہ کر رہا ہوں کہ یہ روایت حدیث کی بعض کتابوں میں نقل ہوئی ہے، یعنی اس میں تو شبہ نہیں کہ یہ روایت نقل ہوئی ہے، لیکن روایتوں ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کی گئی، یعنی یہ واقعہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے پہلے پیش آ چکا تھا، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا تھا۔ ان کے سامنے بھی کوئی مسئلہ تھا کہ جس میں یہ روایت فاطمہ بنت قیس کی پیش کی گئی، ان کو فیصلہ کرنا تھا کسی خاتون کے بارے میں کہ اب کیا اس کے لیے نان و نفقہ اور سکونت کی ذمہ داری ہوگی، تو یہ روایت پیش کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت قیس کو انکار کر دیا تھا۔ لیکن روایتوں ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کی گئی تو انہوں نے یہ کہہ کر اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم ایک عورت کے قول پر اپنے پروردگار کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو ترک نہیں کر سکتے۔ یہ مسلم میں ہے، یعنی آپ اندازہ کر لیجئے کہ ہمارے پاس جو روایت پہنچتی ہے اور جس کو قرآن کے برابر قرار دے کر قبول کرنے پہ اصرار کیا جاتا ہے، وہ 3-4 واسطوں سے پہنچتی ہے۔ وہاں براہ راست رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کرنے والے لوگ موجود ہیں، دیکھنے والے لوگ موجود ہیں، اس موقع پر یہ روایت پیش کی گئی، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس پر کیا تنقید کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک عورت کے قول پر اپنے پروردگار کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو ترک نہیں کر سکتے، یعنی انہوں نے اس روایت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اخبار احاد کو قبول کرنا چاہیے، لیکن جس طرح ان کی سند دیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہاں سند دیکھ لیجئے کس درجے کی ہے، یعنی سند پہ کوئی تنقید ہی نہیں کی جا سکتی۔ صحابہ تو کلہم عدول، صحابہ کا زمانہ ہے، روایت براہ راست سامنے آ گئی ہے، کسی تنقید کا کوئی سوال نہیں، لیکن درایتاً وہ اس کو قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے مقابل میں اللہ کی کتاب موجود ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طریقے سے ہم واقف ہیں وہ موجود ہے، تو ہم ایک روایت کی بنیاد پر ان محکمات کو ترک نہیں کر سکتے۔ یہ انہوں نے جواب دیا۔ پھر مروان کے زمانہ حکومت میں جب یہ مسئلہ دوبارہ زیر بحث آیا، یعنی مروان کے زمانے میں دوبارہ کسی نے اسی سے استدلال کیا، تو سیدہ عائشہ نے اس روایت پر سخت اعتراضات کیے۔ قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ سے پوچھا کیا آپ کو فاطمہ کا قصہ معلوم نہیں ہے، یعنی وہ بھی قبول نہیں کرتی تھی ان کی روایت کو۔ تو یہ پوچھا انہوں نے جواب دیا فاطمہ کی حدیث کا ذکر نہ کرو تو اچھا ہے، یعنی یہ بڑا سخت تبصرہ ہے۔ ایک دوسری روایت میں ان کے الفاظ یہ ہیں فاطمہ کو کیا ہو گیا ہے، وہ خدا سے ڈرتی نہیں۔ تیسری روایت عروہ بن زبیر سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ سیدہ نے فرمایا، یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے، ام المومنین نے فرمایا فاطمہ کے لیے یہ حدیث بیان کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے، یعنی یہ دیکھیے وہ سخت تنقید کر رہی ہیں، کسی حال میں بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں انہی عروہ کا بیان ہے کہ ام المومنین نے فاطمہ پر سخت ناراضی کا اظہار فرمایا اور کہا وہ دراصل ایک خالی مکان میں تھیں جہاں کوئی مونس نہ تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سلامتی کی خاطر ان کو گھر بدل دینے کی ہدایت فرمائی تھی۔ یہ ہوتا ہے روایتوں کے ساتھ۔ یہ ساری تنقیدات بخاری میں بھی ہیں، مسلم میں بھی ہیں، ان کے حوالے میں نے نیچے دے دیے۔ یہ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد سیدہ عائشہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کس درجے کے یہ لوگ ہیں، اور ایک خبر روایت پر کس طرح تنقید کر رہے ہیں، اور پھر سیدہ تو بتا رہی ہیں کہ اصل بات یہ تھی لیکن یہ کچھ سے کچھ ہو گئی ہے۔
اس طرح کی باتیں اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد کچھ سے کچھ ہو سکتی ہیں تو 3-4 واسطوں کے بعد اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کیا صورتحال پیش آ سکتی ہے۔ اس لیے ہم اصرار کرتے ہیں کہ روایت کی سند دیکھی جائے گی اور اس کے بعد یہ بھی دیکھا جائے گا کہ وہ کتاب و سنت کے خلاف تو نہیں ہے، علم و عقل کے مسلمات کے خلاف تو نہیں ہے، اس کے بعد اسے قبول کیا جائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔